میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. مودودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مودودی صاحب جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعے کی تقریر میں نا گھیر گار کے تقریر انہیں کے اوپر لے آتا تھا. جس طرح مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, میں پریکٹیکلی گزروں, باقی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے مولوی دیکھ لیں تو وہ تقریر کا رخ بدل لیتے ہیں. تو اور کہتے ہیں مودودی صاحب پہلی صف میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے. کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پہ کبھی تیوری آئی, نہ کبھی غصہ آیا, نہ بھی کچھ. کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ سر کڈا جگرا. علماء جو اہل حق ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا. علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا. دنیا میں ایک انسان ہے, بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی, جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ابو امینہ بلال فلپس مودودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے, جس نے 10,000 امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے. مودودی صاحب کے ایک کتابچے سے ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولوی نے کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مودودی, یہ مر جائے نا, اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا, جو بکری وہ گھاس کھا لے نا, اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو غصے سے اٹھا پہ واپس آیا. میں نے کہا جی اماں جی میں نے اب اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا. ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا, کون سنتا ہے. تو کہتے ہیں مودودی صاحب آئے تو ٹھنڈے ہو. کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بنے ہوئے. تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا, اور وہ مولوی کا ذکر مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس طرح ابو جہل کا ذکر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ ابو جہل کو کس نے جاننا تھا کہ ایک عمر بن ہشام ہوتا تھا, اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, پھر وہ ابو جہل بن گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے ساتھ. فرعون مصر کو تو پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ وہ حکمران تھے. ابو جہل کی تو کوئی اوقات نہیں تھی, امیہ ابن خلف کی تو کوئی اوقات نہیں تھی, عتبہ کی, شیبہ کی, ان لوگوں کی کوئی اوقات تھی, عبداللہ ابن ابی کی. یہ تو رسول اللہ کی وجہ سے ان کے جو ذکر ہے مردہ ذکر زندہ ہے برائی کے ساتھ, ادروائز تو ان کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا تھا. تو مودودی صاحب کے مخالفین دیکھ لیں, اپنی اپنی موتیں مر چکے ہیں, آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, بلکہ ان جن کے بارے میں ان کو مان تھا ان کو کوئی نہیں جانتا. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں تو پھر بھی علماء لیول کے لوگ بڑے بڑے علماء کو جانتے ہیں, عوام الناس تو اپنے فرقے کے بڑے مولویوں کو نہیں جانتی. اور اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مودودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹر اسرار کو جانتے ہیں, ان کو کون جانتا ہے. تو یہ تو اپنی ڈگریاں لے کے خوش ہیں, کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارے کو کچھ شے ہوئے تھے آمرنا, کچھ شے لے آؤ نا تو پتہ چلے. اور میرے آدھے کلپ کاٹتے ہیں. میں یقین کریں اللہ سے ڈرتا ہوں. مجھ سے ایک دفعہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا, مجھے یعنی غلط خبر کسی نے الیاس قادری صاحب کے بارے میں دی, وہ الٹی چپل والا مسئلہ. تو میں نے اس کی رجوع ریکارڈ کرا کے پرانی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا, اور باقاعدہ صرف ڈیلیٹ نہیں کرایا, رجوع ریکارڈ کروایا. اور یہ لوگ میری ویڈیو کے آدھے کمنٹس, اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, شیعہ بھی, دیوبندی بھی, کاٹ کے بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے, وہ اس کو آدھا حصہ کاٹ کے جو میں نے آگے بات کر کے اس کو کلیریفائی کیا ہوتا ہے نا, وہی میری والی کلیریفیکیشن سن کے نا تو آگے ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جو میں نے کہا تھا. میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, اس نے وہ شفاعت کہتے ہیں یہ تو شفاعت کو نہیں مانتا, اور جو آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ آپ کو شفاعت سے دھتکار دیا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی کی وجہ سے, وہ آپ پہ یہ حدیثیں فٹ کر رہا ہے آپ کی بدعتوں کی وجہ سے. اس نے شفاعت کو نہیں ماننا. آپ کے پاس تو آپ کے خلاف ہتھیار ہی ہمارے پاس یہ ہے, ہم نے شفاعت کی حدیثیں نہیں ماننی. میں نے آج سے 7-8 سال پہلے شفاعت کے اوپر پورے ڈیٹیل لیکچرز ریکارڈ کروائے میں, ہمیں بتا رہے ہیں. میں تو جب شفاعت کے ڈینائل کے اوپر آیات ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں, پھر بتاتا ہوں کہ کون سی شفاعت نہیں ہے اور کون سی بالاذن والی ہے, اور وہ بھی کس حد تک ہے. آدھی بات. ایک کلپ اس نے چڑھایا کہ جی وہ یہ کہتا ہے جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. آگے میں یہ کیوں نہیں حدیثیں بیان کرتا, حضرت ابوبکر نے کہا تھا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے, حالانکہ میں نے اسی کلپ میں بیان کی ہوئی ہے, تو کاٹ دیا تاکہ اپنی پبلک کو یہ بتایا جائے کہ یہ نہیں مانتا. اچھا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں سر,
یہ کام آپ کو 2011-12 میں کر لینا چاہیے تھا. اب 2020 ہے. اب یہ آپ کے نور جہاں کے ترانے نہیں چلیں گے. سیدھی سی بات ہے, لوگوں کو سارا پوری گیمیں سمجھ آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سے ڈریں. اگر یہ آپ کریں گے, میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ کے فالوور جنونی ہیں نا, ادھر بھی لوگ جنونی ہوتے ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے اوپر کوئی اس طرح کی وہ حرکت کرے. میں لوگوں کو اس کی طرف کبھی ہمیشہ کہتا ہوں علمی اختلاف کریں. لیکن اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے پھر اس چیز کا خطرہ آپ کو ہے. یعنی مجھے لگا رہتا ہے کہ یار میری محبت میں کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہ کرے یا کوئی اور بدتمیزی کے لیول پہ نہ اترے. باقی آپ اگر کہیں کہ مجھے کوئی اس سے کوئی غم پہنچ رہا ہے یا میں نہیں, میرا تو خون دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ جتنے کلپ چڑھاتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو کوئی 2-4 بندے آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں نا, ان تک بھی میری بات پہنچ جائے کہ ہاں یہ کون ہے. کیونکہ یہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے مخالفین سے ہمیں تعارف ہوا ہے. ظاہر ہے میرا تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا نا, مجھے کس نے جاننا تھا جب تک میرے پہ علماء مہربانی کر کے میرے خلاف ویڈیوز نہ ریکارڈ کرواتے. مجھے تو یقین کریں یہ 10 لاکھ روپے دے کے بھی یہ کلپ بنوانا پڑتا نا کہ بابے کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. تو یقین کریں یہ سستا تھا, وہ فری بنا دیا انہوں نے, بنا دیا. مالی کتنا فائدہ ہو گیا. ورنہ تو ہمارا یہ شعر کہاں سے آتا کہ بابوں کا جہاں ہو رہا ہے اور کتابوں کا جہاں ہو رہا ہے. ہم تو صرف یہی کہہ رہے تھے کہ بابوں کا خدا ہو رہا ہے, کتابوں کا خدا ہو رہا ہے. تو یہ جہاں والا تو انہوں نے ایڈ کروایا نا, تو مہربانی کرتے ہیں. بہرحال مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ تھا لوگ بابے کے لفظ کو نا نٹوریس لیتے تھے کہ یار یہ چھیڑتا ہے, ہمارے بزرگوں کو بابا کہتا ہے. اب وہ خود بول کے کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں بات نہ کرو, ہمارے بابوں کی کیا کیا شان ہے. وہ بابا لفظ اللہ کا شکر ہے یہ ٹرم میں نے منوا لی ہے بابا والی, کہ بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اب پھر بابا ہے تو پھر بابی بھی ہے. بابا تو ہم مان لیں آپ اپنے آپ کو کہ میں بابی ہوں, جیسے میں کہتا ہوں میں نبی اسلام کا فالوور ہوں, میں مسلم ہوں, میں محبتی ہوں, آپ بھی فخریہ کہ میں بابی ہوں. ہاں جب آپ لوگوں کو بابی کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت غصہ آتا ہے, تو آپ کو جب کوئی بابی کہہ رہے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں کھانا چاہیے. تو ہم تو وہی ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. اذان شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ. بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.